سیحان اور الہام کے درمیان ایک جذباتی اور تلخ گفتگو ہوتی ہے۔ سیحان ماضی کی یادوں کو دہراتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح الہام کی بہن ایلف نے اس رات پہلی بار اپنے دل کی باتیں کہی تھی اور روئی تھی۔ اسی رات سیحان کے دل میں ایلف کے لیے محبت جاگی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ ایلف کی موت کیسے ہوئی۔ وہ خود نہیں جانتا کیونکہ جب اسے ہوش آیا تو اسے بتایا گیا کہ ایلف بیمار ہے اور اس کے پاؤں میں فریکچر ہے، جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتی۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور اسے ایک خط دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ ایلف نے سیحان کی زندگی بچانے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ سیحان شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو کر الہام سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے قاتل سمجھتی ہے تو وہ اسے مار دے، وہ اپنا خون معاف کر دے گا کیونکہ اس طرح اسے سکون مل جائے گا۔ الہام اسے کہتی ہے کہ اگر ایلف نے خودکشی کی تھی تو وہ خود کیوں نہیں مر جاتا، جس پر سیحان کہتا ہے کہ وہ ایلف کے دل کے ساتھ جی رہا ہے اور خود کو نہیں مار سکتا۔ الہام اکیلے میں سوچتی ہے کہ جو شخص کل تک اسے قاتل لگتا تھا اب وہ ایک ہارا ہوا دیوانہ انسان نظر آ رہا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کیا یہ سیحان کا کوئی نیا جال تو نہیں ہے۔ دوسری طرف گیسٹ ہاؤس کے مالک اور ان کے ملازم وزیر کے درمیان قرض داروں کے فون آنے پر بحث ہوتی ہے۔ بینک سے لون پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور وزیر اس صورتحال میں سیحان سے مدد لینے کا سوچتا ہے، لیکن اسے سختی سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جب وزیر سیحان سے بات کرتا ہے اور قرض داروں کے بارے میں بتاتا ہے تو سیحان کہتا ہے کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ وہ وزیر کو یاد دلاتا ہے کہ غازی یوسف کا بیٹا ہونا اس کا ماضی تھا اور اب وہ خود کو سب سے غریب انسان سمجھتا ہے۔ وہ غازی یوسف کا بیٹا ہونے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم اور بدمستی قرار دیتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کی مالکن اور وزیر اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ سیحان کو اس کا پچھتاوا ہی سکون سے جینے نہیں دے رہا۔ اسی دوران غازی یوسف کے کارندے سیحان اور الہام کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ زکریا کو فون ملا کر اپنے باپ غازی یوسف کو اسپیکر پر آخری وارننگ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آئندہ کسی نے بھی الہام کا پیچھا کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود کو ختم کر لے گا اور اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ غازی یوسف اپنے بیٹے کو ضد چھوڑنے کا کہتا ہے، لیکن سیحان فون کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد غازی یوسف اپنے مینیجر زکریا پر شدید غصہ ہوتا ہے کہ اس نے نگرانی کرنے والے لوگوں کو چھپا کر کیوں نہیں رکھا۔ زکریا معافی مانگتا ہے اور غازی یوسف کہتا ہے کہ سیحان اس کے لیے سب سے عزیز ہے اور جب تک وہ لڑکی الہام وہاں ہے سیحان کہیں نہیں جائے گا۔ وہ زکریا کو اگلا حکم ملنے تک کوئی بھی ایکشن لینے سے روک دیتا ہے۔ سیحان دوبارہ الہام کے پاس جاتا ہے اور اسے فوری طور پر وہاں سے جانے اور ترکی واپس لوٹنے کا کہتا ہے کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ الہام غصے میں کہتی ہے کہ وہ ایلف نہیں بلکہ الہام ہے اور سیحان پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایلف کو محبت کے جال میں پھنسایا اور خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ سیحان اس الزام سے انکار کرتا ہے اور الہام کے اصرار پر کہ وہ سچ سننا چاہتی ہے اپنا موبائل نکال کر ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہتا ہے۔ سیحان ویڈیو میں اعتراف کرتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اسے دل کا عارضہ ہے اور اس کا بلڈ گروپ AB نیگیٹو بہت نایاب ہے، اور جب اسے ایلف کے اسی بلڈ گروپ کا پتہ چلا تو اس نے ایلف کو اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تو اللہ سے اپنی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایلف پہلے ہی اللہ سے سودا کر کے اپنا دل اس کے نام کر چکی تھی۔ سیحان ویڈیو میں خود کو ایلف کا قاتل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پھانسی ہونی چاہیے۔ وہ الہام سے کہتا ہے کہ یہ ویڈیو ترکی جا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے سینے میں دھڑکتے ایلف کے دل کو بچا لے۔ رات کے وقت سیحان شدید سردی میں باہر بیٹھا ہوتا ہے جب گیسٹ ہاؤس کا ملازم اسے اندر جانے کا کہتا ہے، لیکن سیحان کہتا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگلی صبح سیحان الہام کو ڈھونڈتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح سویرے 8 بجے گیسٹ ہاؤس سے چلی گئی ہے۔ سیحان اداس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ بغیر بتائے کیوں چلی گئی۔ تبھی ملازم اسے ایک خط لا کر دیتا ہے جو الہام چھوڑ کر گئی ہوتی ہے۔ خط میں الہام نے لکھا ہوتا ہے کہ سیحان سے ملنے کے بعد اسے یقین ہو گیا ہے کہ وہ ایلف کا قاتل نہیں ہو سکتا، لیکن اسے شکوہ ہے کہ جس نے واقعی ایلف کو مارا سیحان اس سے لڑ بھی نہیں سکتا۔ الہام نے خط میں سیحان سے ایلف کی قسم دے کر یہ وعدہ مانگا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ غازی یوسف کے پاس واپس کبھی نہیں جائے گا،
کیونکہ اب اس کے سینے میں اس کی بہن ایلف کا دل دھڑک رہا ہے اور بطور وارث یہ اس کا حق ہے۔ قصے کے اگلے رخ میں جائیداد اور کاروباری معاملات کو لے کر ایک بڑا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ غازی یوسف کے کاروباری حلقوں میں ہلچل مچ جاتی ہے اور ایک شخص کو غازی یوسف کا وہ بڑا پروجیکٹ ملنے پر مبارکباد دی جاتی ہے جو ان کا سب سے اہم خواب تھا۔ اس نئے معاہدے کے بعد ان کا کاروباری معیار اور اثر و رسوخ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس دوران زکریا اپنے باس کو مشورہ دیتا ہے کہ اس بڑے فیصلے کو حتمی شکل دینے سے پہلے ایک بار سیحان سے ضرور پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن غازی یوسف پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی نفسیات کو اچھے سے جانتا ہے اور وہ کبھی بھی یہاں واپس آنا پسند نہیں کرے گا۔ کہانی میں قانونی پیچیدگیاں اس وقت شدت اختیار کر جاتی ہیں جب یہ واضح کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی عدالت یا قانون ایک جائز اور قانونی وارث کی موجودگی میں کسی تیسرے شخص کو جائیداد کے ایسے اختیارات دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی جائیداد کے تنازع کے دوران ایک نئی اور پراسرار لڑکی منظر عام پر آتی ہے جس کے بارے میں جائیداد کے دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اس لڑکی کو وہاں رکنے سے منع کرتا ہے تاکہ غازی یوسف اس جگہ کو آسانی سے فروخت کر سکیں، جبکہ اس نئی لڑکی کی اچانک آمد پر حیرت اور غصے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ تیسری لڑکی آخر کہاں سے آ گئی ہے۔ معاملات اس وقت مزید سنگین ہو جاتے ہیں جب جائیداد کی ملکیت پر براہ راست بات کی جاتی ہے اور یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ یہ تمام جائیداد اصل میں ایک مخصوص خاندان کی ملکیت ہے۔ غازی یوسف اس صورتحال پر شدید طیش میں آ جاتا ہے اور اپنے کارندوں کو سخت تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ اسے ہر قیمت پر وہ زمین واپس چاہیے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ جائیداد کی اس جنگ اور غازی یوسف کے غصے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں سیحان کی زندگی اور ایلف کو انصاف دلانے کی کوششوں میں ایک نیا طوفان کھڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ غازی یوسف کے ڈریم پروجیکٹ اور جائیداد کی منتقلی کے بعد سیحان اور اس کے باپ کے درمیان اصل تنازع اختیارات اور وراثت کی قانونی حیثیت پر کھڑا ہوتا ہے۔ غازی یوسف یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سیحان اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور وہ اس کے حصے کی زمین یا جائیداد کو اپنی مرضی سے آگے فروخت کر سکے گا، لیکن قانون کے مطابق سیحان کے بطور قانونی وارث لیگل ایئر موجود ہوتے ہوئے غازی یوسف کسی تیسرے بندے کو اس جائیداد کے مالکانہ حقوق یا اتھارٹی نہیں دے سکتا۔ جب غازی یوسف اس جائیداد کو بیچنے یا کسی اور کے نام منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سیحان کا قانونی حق اس کے آڑے آ جاتا ہے۔ اسی دوران ایک تیسری لڑکی کی انٹری ہوتی ہے جو اس پراپرٹی پر اپنا حق جتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ زمین غازی یوسف کی نہیں بلکہ اس کی فیملی کی ہے۔ یہ دیکھ کر غازی یوسف شدید غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ سیحان کی خاموشی اور اس نئے کردار کی وجہ سے اس کا اربوں کا پروجیکٹ اور زمین ہاتھ سے نکلتی دکھائی دیتی ہے۔ غازی یوسف ہر قیمت پر وہ زمین واپس لینے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے، جبکہ سیحان اپنے باپ کے اس ظلم اور غیر قانونی قبضے کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مینیجر زکریا بھی غازی یوسف کو خبردار کرتا ہے کہ سیحان کو بائی پاس کرنا اب آسان نہیں رہا،